سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر میرا معاملہ سلجھے گا کیسے، معاملہ بنے گا کیسے؟ ایک صاحب تھے، کافی امیر تھے، اپنا بنگلہ بھی تھا، اپنی گاڑی بھی تھی، اللہ پاک نے بہت دیا تھا۔ شام کو گھر آئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ رات ہو گئی تھی، بڑا نرم بستر تھا، ٹھنڈا کمرہ تھا، مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے، پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی۔ اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں، شاید نیند آ جائے۔ گھر سے باہر نکلے، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں۔ اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں، ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ مسجد کے باہر گاڑی پارک کی، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے تو پوری مسجد خالی، مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہی۔ رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم، تو ہی اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما۔ اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب کے پاس گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا۔ اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا، اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے۔ تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولو یہ ایڈریس ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تمہیں بھیج دیا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس۔ اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، دوائی۔ میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک۔ کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں دنیا والے، سورس ہیں، وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق کے اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے، اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ پورا پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں، مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے کہ غمگین دل سے، دکھے دل سے، بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا، تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء، اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس پہ بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا، ان کی زندگی جو ہے نا، بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے؟ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے۔
آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے. ہاں تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں. 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے. ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی. اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی. اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی. کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں. بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے. حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی. آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں. ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے. قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس پر بھروسہ تو رکھو نا. حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے. یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں، کیا دعا کی تھی آپ نے، اور مانا تو دیکھو اس کا، ہائے ہائے کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا. مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اولاد نہیں تھی نا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اب یہ دعا وہ کرتے تھے، اللہ نے کیسی دعا قبول کی، صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا.
بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا, تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری. اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا, بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرما دی. یہ ہے دعا, مگر دعا دل سے, توجہ اللہ, کنیکٹیوٹی کے ساتھ. پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں, پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں. پتہ چلا کہ گر گڑانا, توجہ کے ساتھ, خوف بھی ہو امید بھی ہو, پھر یہ کام بن جاتے ہیں. حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار, بے چین, شکوے شکایت. ارے نبی ہیں, کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. کوئی غوث, کوئی ابدال, کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبہ صحابہ کا.